رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد اضلکم شہر عظیم. شعبان کے آخر پہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے. شہر عظیم، عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا. اب ذرا غور کیجئے گا، یہ عظیم اللہ کی بھی صفت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت. چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ عظیم قرآن کی بھی صفت. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو اس کی بھی یہ صفت، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال فرمایا. اس لیے جو بندہ اللہ کو عظیم جانتا ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم سمجھتا ہے، قرآن کو عظیم مانتا ہے، اگر وہ اس عظیم مہینے میں بھرپور عبادت کرے گا، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی پا جائے گا. یہ عجیب مہینہ ہے، سبحان اللہ. بنایا ہی اللہ تعالی نے گناہ گاروں کے لیے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے. اب اس رمضان میں بندہ اگر اپنے اللہ سے ملنا چاہے تو یہ ملاپ بہت آسان ہو جاتا ہے. جنت حاصل کرنا چاہے تو جنت لینا بہت آسان ہوتا ہے. آج دنیا میں سیل کا رواج ہے، ادھر سیل لگی ہوتی ہے، اس مارکیٹ میں سیل لگی ہوتی ہے، کہیں تو گرینڈ سیل لکھا ہوا ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے سیل کا؟ کہ جہاں کسی چیز کی سیل لگی ہو وہ بیش قیمت چیز بہت کم قیمت میں مل جاتی ہے، ڈالر کی چیز سینٹس میں مل جاتی ہے بہت آسانی کے ساتھ. قرآن و حدیث پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں. اے میرے بندو، بہت آسانی سے تمہیں مل جائے گی، تھوڑا سا اس کے لیے تم کوشش کر لو. اور پھر دیکھیے، اس کے لیے جب کسی دفتر کے افسر نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ ذرا سیٹنگ کر دیتا ہے ہر چیز کی کہ آٹومیٹکلی کڑیاں جڑیں اور وہ کام ہو جائے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اوپر کے افسر کی نیت ہوتی ہے کام کرنے کی، تبھی وہ اس کے لیے ایسا ماحول بنا دیتا ہے، ایسا طریقہ کار بنا دیتا ہے، سب کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہیں، کام ہو جاتا ہے. رب کریم کا ارادہ ہے کہ میری اس امت، میرے پیارے محبوب کی امت کے یہ گنہگار بندے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. تو رب کریم نے اس کے لیے ساری کڑیوں کو جوڑ دیا. اب ذرا کڑیاں جڑتی دیکھیے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ فرشتوں کو بھیج کے بڑے شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو پانی کے اندر قید کروا دیا کہ یہ میری امت محمدیہ کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں. لو، ان کو تو باندھ دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم کوئی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہمارے نفس نے شیطان کی سنگت میں اتنی ظلمت پا لی کہ اب اگر وہ دور بھی چلا گیا تب بھی یہ اس سے باز نہیں آ رہا. تو شیطان کو بندھوا دیا گیا، ایک کام. اور دوسرا کام کہ جب روزہ رکھا روزے دار نے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں اور ہوا کے اندر پرندے
یہ سب اس روزہ دار کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ساری مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دیا. افطاری کے وقت اور سحری کے وقت ملائکہ رحمتیں برساتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانوں والوں پر رحمتیں برساتے ہیں. فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک طرف شیطان کو قید کروا دیا, دوسری طرف اتنی مخلوق کو فریاد کرنے پہ لگا دیا, اور پھر تیسرا کام کیا کیا کہ اس روزہ دار کو کہا کہ اگر افطاری کے وقت تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو یقیناً قبول کروں گا. قبولیت دعا کا وقت بنا دیا افطار کے وقت کو. اب بتائیے کہ جس شریعت میں یہ حکم ہو کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دو, مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دو, مزدوری دے دو. اب اگر ایک بندہ اللہ کی خاطر روزہ رکھ کے مزدوری کرتا ہے تو پھر افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ پیمنٹ میں کتنی جلدی کرتے ہوں گے. جب ہمیں حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے فارغ کرو بھائی, تو کسی بندے نے اگر اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اجر دینے میں کتنا جلدی فرماتے ہیں. چنانچہ افطاری کے وقت میں روزہ دار کی دعا قبول. تو ساری کڑیاں جوڑ دی, اور پھر ممکن ہے کہ یہ غفلت میں رہے, تو فرما دیا اچھا ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب علماء نے لکھا کہ عربوں میں عام طور پر 1000 کی گنتی ہوتی تھی, اس سے اوپر گنتی نہیں تھی. جیسے ہم لوگ ارب, خرب, اور خرب کے اوپر ہمارے ہاں بھی کوئی گنتی نہیں ہے, تو عربوں میں بھی اسی طرح 1000 سے اوپر گنتی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. اس لیے ان کی زبان میں ان کو کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. مگر نکتے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یہ کوئی نبی علیہ السلام نے کہا ہے؟ بولیں کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. واہ میرے مولا, جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے, تو معلوم ہوا کہ اس کا اجر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ پروردگار کتنا اجر دے گا. ایسی رات بھی عطا فرما دی. اور پھر کیا ہوا کہ رمضان میں اول تو معافی مانگی لے گا, اگر نہیں مانگی تو فرمایا کہ چلو آخری رات میں معافی مانگ لے. تو حدیث پاک میں آتا ہے پہلی رمضان سے آخر رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے بری ہوئے تھے, آخری رات میں اتنے ٹوٹل بندوں کو اللہ اور بری فرما دیتے ہیں. اب یہ بتائیے, اصل میں اللہ رب العزت کا ارادہ ہے کہ میرے اس امت مذنبۃ ورب غفور, اللہ پروردگار ان کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے, لہذا حالات ایسے بنا دیے ہیں. یقین جانیے اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور گناہوں کو نہ بخشوانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی بندہ چاہے نا کہ جی میں اپنے آپ کو نہیں بخشوانا چاہتا, تو یوں سمجھیے کہ یہ وہ پیپر ہے کہ اس میں فیل ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ ممتحن کا ارادہ جو ہے سب کو پاس کرنے کا, تو سبھی پاس ہو جائیں گے. کوئی ماں کبھی بھی اپنے بچے کو بد دعا نہیں دیتی. کوئی بد دعا دے فوراً کہتی ہے تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو بد دعا دینے والا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کافروں کو بھی بد دعا نہیں دیا کرتے تھے, اپنے تو پھر اپنے ہیں, ان کا ایک
فرشتے کی بد دعا پر آمین کہہ دینا، یہ ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ واقعی اس مہینے کو جس نے پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اس سے زیادہ شقی اور بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مہینہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ۔ اس میں ہمیں ریہرسل کروائی گئی ہے کہ تم پسندیدہ اور حلال چیزوں کو اگر اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو تو پھر رمضان مبارک کے علاوہ وقت میں تم حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے جو بندہ کھانا پینا تو بند کر لیتا ہے لیکن باقی اعضاء سے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، فرمایا اس کے بارے میں کہ اس کا جو روزہ ہے سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، وہ بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے کیونکہ اس نے باقی اعضاء کے ساتھ گناہ کیے۔ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر۔ کتنے لوگ ہیں رات کو جاگتے ہیں مگر سوائے جاگنے کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ ہمیں جو رکھنا ہے وہ پوری شرائط اور آداب کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے۔ تو پھر یہ روزہ ایسا عبادت ہے کہ اس کے بدلے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کا وصل نصیب ہوگا۔ اس لیے اس کو شہر الصبر کہا گیا، صبر کا مہینہ۔ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے، بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر غور کریں تو ہم امت مسلمہ میں فردن فردن بے صبری کی انتہا ہے طبیعتوں کی، کیا خامند، کیا بیوی، کیا ماں باپ، کیا بچے، بے صبری کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو صبر یہ وہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگیے اللہ ہمیں صبر والی صفت عطا فرما دیجیے تاکہ اس سے ہمیں اللہ تعالی کی معیت نصیب ہو جائے۔ اس لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جنت کا، اس کا نام ہے باب الریان۔ اچھا یہاں ایک نقطہ پہلے عرض کر دوں، آپ جب گھر بناتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مین گیٹ سڑک کے اوپر، اور ایک سائیڈ کی گلی میں چھوٹا گیٹ ہوتا ہے مستورات کے آنے جانے کے لیے کہ اہل خانہ ادھر سے اندر آئے جائیں، اور مہمانوں نے زیادہ لوگوں نے آنا ہو تو ان کو مین گیٹ سے لے کے آتے ہیں۔ تو اصول یہ بنا کہ جدھر زیادہ بندوں کے آنے کی توقع ہوتی ہے ادھر بڑے دروازے ہوتے ہیں، زیادہ دروازے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، لہا سبعۃ ابواب، اس کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے۔ اور جنت بنائی تو جنت کے 8 دروازے۔ تو یہ بھی بتلا رہی ہے بات اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا تو اس میں ارادہ کیا تھا، کدھر سے زیادہ لوگوں کو لے جانا تھا؟ ڈیزائن ہی بتا رہا ہے نا کہ ڈیزائن کرنے والے کی مرضی یہی ہے کہ میں نے ادھر سے زیادہ بندوں کو لے کے جانا ہے، اس لیے 8 دروازے۔ پھر ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کر دیا گیا۔ اچھا اس کا تجربہ ہمیں وہاں ہوا، ایک مرتبہ ایک فلائٹ سے ہم یورپ کسی ملک میں اترے، اب چونکہ وہ سب ایک بن گئے ہیں، شینجن سٹیٹس بن گئی ہیں، لہذا ان کے ہاں اب پاسپورٹ کی چیکنگ ایک دوسرے ملک میں کوئی نہیں ہوتی، وہ دنیا کے ملک اب دنیا کے محلے بن گئے آپس کے لیے۔ چنانچہ 300-350 بندے اتر کے جا رہے ہیں تو سامنے ہم نے امیگریشن پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو لوگ ان ملکوں کے ہیں ان کے لیے یہ راستہ، وہاں کوئی چیک کرنے والا بندہ ہی نہیں، گیٹ کھلا ہے، دور پولیس والا ایک کھڑا دیکھ رہا ہے، اور وہ سیدھے یوں پاسپورٹ دکھایا اور سیدھے جا رہے ہیں۔ لو جی 250 بندے تو چند منٹ بھی گزر گئے، اور ہم جو دوسرے ملکوں کے 10-15 بندے تھے ہمیں چیکنگ ہونی پڑی۔
اب ہمیں چیکنگ میں پتہ نہیں کتنی کتنی دیر ہر ایک کو لگی، تب پاس ہوئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج ایک بات سمجھ میں آئی۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کہ جنت میں بھی ایک دروازہ ہوگا باب الریان، روزہ داروں کے لیے۔ تو مخلوق میں سے پوچھا جائے گا، لوگوں تم میں سے کون ہیں جو روزے پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے؟ وہ روزہ دار اٹھیں گے، بغیر کسی چیکنگ کے کھلے دروازے سے چلے جائیں۔ اس دن احساس ہوگا کہ روزہ دار آدمی کو اللہ رب العزت نے کیا نعمت عطا فرمائی۔ اچھا دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیتیں دی کہ روزہ دار کے منہ کی جو مہک ہے اس کو بدبو نہیں کہنا چاہیے، مہک کہنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور افطار کے وقت ملائکہ روزہ داروں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہانہ کر دیا نا کہ یہ خود اگر بھول بھی جائے دعائیں کرنا یا نہ ہی کر پائے، اگر روزہ رکھ لے گا تو ہم اپنے فرشتوں کی دعاؤں کو بہانہ بنا کر بندے کی مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بہانے بنائے ہیں بخشش کے۔ روزانہ جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آخری رات اللہ تعالیٰ اتنے روزہ داروں کی مغفرت کرتے ہیں جتنا پہلی سے لے کے آخری رات تک پورے مہینے کے اندر مغفرت ہوئی تھی۔ اور پورے مہینے میں کتنی مغفرت ہوتی ہے؟ ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ایک ایک گھر میں سینکڑوں بکریاں، تو قبیلے کے تو سینکڑوں گھر ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ جب اس قبیلے کی بکریاں نکلتی تو 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی تھی اس کو بھر دیا کرتی تھی۔ بنی کلب اس قبیلے کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا کہ اس قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے جہنمی رمضان المبارک کی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ ایک رات میں اتنے ہوتے ہیں تو پورے مہینے میں کتنے ہوں گے؟ اور رمضان کی آخری رات میں اتنے اور بری کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بےتاب ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس مہینے کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت سے ہمیں بخشش حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام۔ ایک کام کو کہتے ہیں خوف اور رجا۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیں ذرا آپ، تاکہ آپ میں سے جو مراقبے میں مشغول ہیں نا وہ ذرا مراقبے سے نکل کے مشاہدے کے مقام پہ آ جائیں۔ 2 کام کون سے کرنے ہیں؟ خوف اور رجا۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ان غفلت بھرے روزوں کی وجہ سے ان روزوں کو ہی نہ ریجیکٹ کر دیا جائے۔ یہ خوف دل میں ہو کہ مجھے جس ادب کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ رمضان مبارک کو گزارنا چاہیے تھا میں نہیں کر پایا، اس لیے دل میں خوف بھی ہو۔ اور رجا کہتے ہیں امید کو، کہ امید بھی دل میں لگی ہوئی ہو کہ اگرچہ میں گنہگار ہوں، جیسے بھی میں نے روزے رکھے ہیں میرا مالک بہت زیادہ کریم ہے، اور مجھے اپنے عملوں کی نسبت وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اے اللہ مجھے اپنے عملوں کی نسبت تیری رحمت کا زیادہ بھروسہ ہے۔ تو امید بھی رکھے، اس لیے جہنم سے پناہ مانگے اور جنت طلب کرے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو خوف بھی ہو اور رجا بھی ہو، اور دوسرا کام کہ اس دونوں کی جو ہے وہ روشنی میں انسان
خوف اور رجا بھی اپنے اندر پیدا کر لے اور اس کے لیے کوشش اور دعا بھی کر لے. کچھ ہمت اور کوشش بھی تو کرے نا. رات کو اٹھ گئے, اللہ کے حضور دامن پھیلایا. ساری عمر جو لوگوں کے سامنے شکوے کرتے پھرتے ہیں, بیٹی کا رشتہ نہیں آتا, بیٹے کو کاروبار نہیں چلتا, فلاں نہیں ہوتا, اور ہم کہتے بھی ان کو ہیں جو خود محتاج ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم رب کریم کے سامنے اپنی پورے حال کو بیان کریں. تو اس لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 3 واضح تبدیلیاں محسوس کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں 3 واضح تبدیلیاں محسوس کرتے تھے. پہلی تبدیلی, جب رمضان آتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ تھکایا کرتے تھے. یعنی آگے پیچھے بھی اتنی عبادت ہوتی تھی, لیکن جب رمضان آتا تھا تو رمضان میں عبادت میں مشقت اٹھانے کا معیار اور زیادہ ہو جاتا تھا. فرماتے ہیں ایک تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے, اور دوسرا نبی علیہ السلام اپنے مال کو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے تھے جیسے تیز چلنے والی کوئی ہوا ہو یا بہنے والا دریا ہو. دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. یہ دوسری تبدیلی محسوس کرتے تھے. اور تیسری تبدیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنی دعاؤں کے اندر بہت ہی زیادہ عاجزی فرمایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے بتلا دیا تھا غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر, تو پھر یہ عاجزی کس کے لیے تھی؟ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھی. ہمیں سمجھانا مقصود تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کریں, بس تم تھوڑا رونے والی صورت بھی بنا لو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے بہروپ کو ہی قبول کر لے. اس لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اکابر کو دیکھا کہ وہ 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. اصل میں رمضان کی نورانیت اور رحمت کو بندہ اتنا ہی محسوس کر سکتا ہے جتنا اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے. اللہ والوں کے پاس بصیرت ہوتی ہے, وہ بھی رمضان کے منتظر ہوتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ بصیرت اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا کہ آپ رجب میں دعائیں مانگتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان. اس وقت سے رمضان کی آمد کے منتظر ہوتے تھے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں. ایک لمحہ رمضان مبارک کا بندے کو ولایت کے مقامات تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. ایک لمحہ. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں, اے کاش بقیہ پورے سال کی رحمتوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں سے وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے, مگر وہ نسبت بھی موجود نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ رحمتوں کا سمندر ہے رمضان المبارک میں, جو اس وقت بکھرا ہوا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے. اور اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پھر جسم پر یہ گناہوں کی مٹی داغ لگے رہیں اور ہم غسل نہ کر پائیں تو یہ کتنی کم قسمتی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو رمضان میں محروم رہا حقیقت میں وہی محروم ہوا کرتا ہے. اب بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں, یہ جھکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جھکنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ
کہ آ کے نماز میں 2 سجدے کر لیے جھک گئے، نہیں، اس کے باوجود گردن میں سریا ہوتا ہے۔ اگرچہ نماز پڑھ رہے ہیں، گردن میں سریا، ماننی نہیں کسی کی، سننی نہیں کسی کی، نہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نہ بیوی کی مانتے ہیں، نہ پیر استاد کی مانتے ہیں، مانتے ہی نہیں کسی کی۔ دیکھو بھائی، شیطان کو جو رد کر دیا گیا تو اس نے کوئی شراب پی ہوئی تھی؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ اس کے اندر خود پسندی کی بیماری تھی، کہنے لگا انا خیر من، میں آج سے بہتر ہوں، گردن اکڑی ہوئی تھی، سجدہ نہ کر سکا، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم۔ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سیکھیں، اپنی میں کو مٹانا سیکھیں۔ میرے دوستو، جو انسان اپنی میں کو خود نہیں مٹاتا، اس کی میں کو پھر پروردگار مٹاتا ہے، اور جس کی میں کو پروردگار مٹائے اس کا تماشا دنیا دیکھا کرتی ہے۔ تو جھکنا سیکھیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا ملا، بات چیت ہوئی، تو بندے کا جیسا مزاج ہو ویسی باتیں کرتا ہے۔ یہ چونکہ ایک بڑے محدث تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تم نے کچھ علم سیکھا ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ ہاں سیکھا ہے۔ پوچھا کون سا علم؟ وہ کہتا ہے میں نے جسم کے اعضاء کا علم سیکھا ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ باب تو ہم نے کبھی نہ پڑھا، بڑے باب پڑھے، یہ عجیب باب کہ جی میں نے جسم کے اعضاء کا علم سیکھا ہے۔ تو پوچھا بھئی کون سے اعضاء کا علم سیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے سر کا، کانوں کا، زبان کا اور دل کا، ان اعضاء کا علم میں نے سیکھا ہے۔ کہنے لگے میرے اندر تجسس اور بڑھ گیا، اب میں نے اور زیادہ پیار محبت سے پوچھا کہ نوجوان ان اعضاء کا تو نے کون سا علم پایا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے سر اس لیے دیا کہ فقط اسی کے در پر جھکانا ہے، کسی اور کے در پہ نہیں جھکانا۔ ایک تو بات میں نے یہ سیکھی ہے۔ کیا بات ہے، لاکھ روپے کی بات کر دی کہ سر کس لیے ملا؟ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ سر کے بارے میں بھی کسی شاعر نے ذرا اپنے خیالات کا اظہار خوب کیا۔ کہتے ہیں سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے۔ در کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ سر جھک جائے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے، بولیں، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں۔ تو سر تو اللہ نے دیا اپنے در پہ جھکنے کے لیے۔ آپ ذرا غور کیجئے، باقی جتنے جانور ہیں سب کھانے کے لیے سر جھکاتے ہیں۔ مرغی سر جھکاتی ہے، پرندے سر جھکاتے ہیں، گائیں بھینس سب سر جھکاتے ہیں۔ واہ میرے مولا، آپ نے اپنے بندوں کو 2 ہاتھ عطا کر دیے۔ میرے بندو، کھانے کے لیے بھی سر نہ جھکانا، کھانا تمہارے منہ تک پہنچ جائے گا، یہ سر میری ذات کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے۔ اسی کو توحید خالص کہتے ہیں۔ تو کاش ہمیں یہ علم نصیب ہو جاتا جو اس نوجوان کو تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سر اس لیے دیا کہ اللہ کے سوا میں اسے فقط
اللہ کے در پر جھکاؤں. اس نے کہا اور؟ کہنے لگے کان اللہ نے دیے تاکہ اس کے قرآن کو سن پاؤں. اس نے کہا اور؟ کہنے لگا کہ زبان اللہ نے دی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. اس نے کہا اور؟ کہنے لگا دل اللہ نے دیا اس دل میں اللہ کی محبت کو بھر لو. مجھے 5 اعضاء کا علم حاصل ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان باتوں سے حیران ہو گیا. اب دیکھیں یہ مخلص تھے ہمارے اکابر کہ جب اس بچے کے اندر حکمت کے آثار دیکھے تو فوراً کہا اے بچے مجھے کچھ نصیحت کرو. یعنی اکابر کا اصاغر سے فیض پانا اس سے عمدہ اور بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے. بچہ ہے اور ادھر محدث ہیں جن کے ایک ایک درس میں 40,000 طلباء بیٹھ کر حدیث کا درس سنا کرتے تھے. وہ محدث ہیں. خیر دیکھتے ہیں حکمت دیکھتے ہیں فوراً کہنے لگے کہ بچہ کوئی مجھے نصیحت کر دو. کہتے ہیں بچے نے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ میری نصیحت یہی ہے اگر تم اللہ کو مانتے اور جانتے ہو تو بس اللہ کے سوا تم کسی اور سے امید مت رکھنا. اللہ اکبر کبیر. کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے امیدیں لگ جائیں ڈٹ جائیں ہم. تو رمضان مبارک کا مہینہ بخشش کے لیے آیا. اسی لیے ہمارے اکابر نے لکھا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 12 بھائی تھے. احد و عشرہ کوکبہ 11 ستارے اور 12ویں وہ خود. تو کتنے بھائی بنے؟ 12 بھائی بنے. مگر 12 بھائیوں میں سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے باقی 11 کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا. اسی طرح سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں مگر رمضان مبارک کی مثال سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے گزاریں گے اللہ اس کے صدقے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.